ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر میں نے وہی خواب دیکھا تھا جو میں کافی عرصے سے دیکھتی آ رہی تھی۔ جسم پسینے سے شرابور تھا، پنکھا بند تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، یعنی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہاں کھڑکی کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میں آہستہ آہستہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ عین اس وقت میرے کانوں میں چند آوازیں آنے لگیں، وہی آوازیں جو مجھے خواب میں آیا کرتی تھی۔ کوئی مدد مانگ رہا تھا مجھ سے، بار بار بچاؤ بچاؤ کہہ رہا تھا۔ شاید یہ کھڑکی میں بیٹھی خاتون کہہ رہی تھی۔ اتنے میں ہی میں کھڑکی کے پاس پہنچ گئی تھی اور وہاں جا کر پوچھنے لگی کہ کون ہے آپ؟ اس طرح کیوں بول رہی ہیں بچاؤ بچاؤ؟ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ ابھی میں یہ سب پوچھ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے اپنا چہرہ میری جانب کیا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور عین اسی وقت لائٹ آ گئی اور میں زمین پر گر گئی۔ پھر میں چیخنے لگی کہ وہاں کوئی ہے، بچاؤ مجھے، وہاں کوئی ہے۔ اتنے میں میرا ہی شوہر نیند سے جا کر میرے پاس آ گیا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہاں کوئی تھا۔ آپ مان نہیں رہے، لیکن میرا شوہر نہ مانا اور مجھے پانی کا گلاس پکڑا کر زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا کہ تم چیزوں کا سٹریس زیادہ لیتی ہو، اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، تم بس اپنی دوائی لازمی کھا کر سویا کرو۔ وہ نہ جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یاد تھا تو اتنا، آج بھی وہی سب دہرایا گیا تھا جو ایک عرصے سے میرے خواب میں آ رہا ہے۔ مجھے کسی مفتی وغیرہ سے پتہ کرنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور پھر یہ سب سوچ کر میں سو گئی اور پھر سیدھا میری صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے فوراً ناشتہ وغیرہ تیار کیا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، اور پھر وہ سب ناشتہ کر کے اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔ میرا شوہر اپنے آفس چلا گیا اور میرے بچے اپنے اسکول جا چکے تھے۔ اب گھر پر میں اکیلی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ آج میں نے مفتی کے پاس جانا ہے، تو اسی لیے جلدی جلدی اٹھ کر گھر کا کام کرنے لگی۔ صفائیاں وغیرہ کر کے کھانا پکا کر میں فوراً عبایا پہن کر مسجد میں چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنی ساری سچویشن مفتی صاحب کو بتائی تو وہ پہلے تو کافی دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ آج تم جاؤ، منگلوار کو ادھر آنا، تمہارے مسئلے کا حل تمہیں مل جائے گا۔ میں نے ان کو بہت کہا کہ میرے لیے اس طرح روز روز آنا ممکن نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ انسان کو اپنی مجبوریوں کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اگر تم نہ آ سکی تو اسی میں تمہارا لاس ہے، میرا نہیں۔ میں تو بس وقت مانگ رہا ہوں تاکہ میں باقیوں سے بھی ایک ہی بار مشورہ کر کے فائنل آپ کو بتاؤں، مگر آپ ایسا چاہ نہیں رہی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً نفی میں سر ہلانے لگی اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ میں کل لازمی آؤں گی، آپ میری مشکل کا حل نکال کر رکھیے گا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے یہاں کل ہی آنا ہوگا، لیکن ایک ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کرے گا، کیونکہ اسے یہ سب ڈپریشن لگتا تھا۔ لاتعداد سوچیں ذہن میں چل رہی تھیں، لیکن میں جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی کیونکہ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ آیا کہ میرا شوہر ہی گھر نہ آ گیا ہو، اور پھر گھر آنے کے بعد میں بچوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور انہیں 12 بجے ہی چھٹی ہو جاتی تھی۔ سب کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے سمجھ نہ آیا، اور پھر خواب میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی قبرستان ہے اور میں ادھر ٹہل رہی ہوں۔ اتنے میں ہی ڈور بیل بجی اور میں ایک دم ڈر کر اٹھ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو محض خواب تھا، میں کون سا سچ میں قبرستان پہنچ گئی ہوں۔ پھر میں نے بچوں کو لیا اور ان کے لیے کھانا وغیرہ بنانے لگی، اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ رات کو شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، پھر جب وہ آیا تو اسے کھانا وغیرہ دے کر میں کچن میں چلی گئی اور جا کے دوسرے کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بچوں کو سلا کر میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ ابھی مجھے سوئے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا تو پھر وہی سب خواب، ڈر کر اٹھنا، شوہر کا مجھے میڈیسن دینا اور پھر ان سب کو سوچتے سوچتے میرا سو جانا، یہی میری روز کی رات کی روٹین تھی۔ لیکن کل مجھے ان سب سے چھٹکارا مل جانا تھا، اسی بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اگلے دن صبح پھر شوہر اور بچوں کو بھیج کر میں گھر کے کام ختم کرنے لگی اور مفتی کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مفتی صاحب آ گئے، اور جب میں نے اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے ان سب کے بدلے مجھ سے کئی سوالات کیے، ایسے سوالات کہ میں بھی الجھ گئی کہ آخر کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سیدھے سیدھے پوچھ لیں۔
لیکن ان تمام سوالوں کے جواب مفتی نے مجھے جو حقیقت بتائی اسے سن کر میرا دل کانپ گیا اور میں ڈرتے ہوئے وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ اب مجھے یہ سب اپنے شوہر کو بتانا تھا، مگر کس منہ سے بتاتی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر میں سارا دن مفتی صاحب کی باتوں کو ہی سوچتی رہی۔ میرا سر گھومنے لگا تھا۔ ان سب کا میری ساس سے کیا تعلق ہو سکتا تھا بھلا؟ رات کو شوہر گھر آیا تو اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ مجھے کہتا رہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بیمار ہو یا کچھ سوچ رہی ہو، بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو۔ مگر میں خاموش ہی رہی اور دل ہی دل میں نہ جانے کیا پلان بنانے لگی۔ رات بھی میں نے سو کر نہ گزاری تھی، بس سوچتی رہی کہ مجھے یہ سب کیسے مینج کرنا ہوگا، لیکن کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگلے دن بھی ایسے ہی سارا سسٹم چلتا رہا اور اب میں نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ میں اپنی ساس کی قبر پر جاؤں گی، لیکن موقع کی مناسبت سے مجھے اکیلے وہاں جانا بہتر نہ لگا، اسی لیے میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوتے ہی بچوں کو پڑوس میں چھوڑ کر میں قبرستان آ گئی۔ یہ وقت عصر کے بعد مغرب کے پہلے کا وقت تھا، مگر پھر بھی ایک سناٹا تھا اس جگہ۔ نہ جانے کتنی تعداد میں وہاں قبریں بنی ہوئی تھیں اور لوگ کب سے اس میں رہ رہے تھے۔ ایسے ہی اور بہت سے خیالات میرے ذہن پر حاوی رہے، مگر مجھے اس وقت اپنی ساس کی قبر کی طرف جانا تھا۔ میں پہلے کبھی وہاں نہیں گئی تھی، شاید ہی 1 یا 2 بار گئی ہوں۔ مجھے اب صحیح سے یاد بھی نہیں تھا، اس لیے اپنے سے تکے مارنے لگی۔ دوسری طرف قبرستان میں ہولناک خاموشی تھی، حتیٰ کہ میں چل رہی تھی تو اس کی بھی آواز گونج رہی تھی۔ دور کہیں کوے کی کائیں کائیں سنا دے رہی تھی اور کتے ان کا بھونکنا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر مجھے کسی طرح بھی یہ مشن میں کامیاب ہونا تھا۔ میں چاہتی تو اپنے ساتھ کسی کو بھی لا سکتی تھی، مگر اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ جیسے جیسے میں قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے ہی میرا ڈر مزید بڑھتا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف نہ جانے کس چیز کی خوشی بھی تھی مجھے، ایسے جیسے آج میرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ جائے گا۔ اور پھر یہ سب سوچتے سوچتے میں خود ہی اپنی سوچ پر مسکرانے لگی اور بالآخر مجھے میری ساس کی قبر مل ہی گئی۔ پہلے تو میں وہاں بیٹھ کر کافی دیر دعا کرتی رہی ان کی مغفرت کی، اور پھر جب دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو فوراً قبر کھودنا شروع کر دی۔ لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرا سانس بند ہونے لگا، کیونکہ میرا نام سائمہ ہے اور میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں میرا باپ جتنا بھی کماتا تھا سب کا سب ہم بہن بھائیوں کی پڑھائی پر لگ جاتا تھا۔ امی نے فروزن فوڈ بیچنے کا کام شروع کر رکھا تھا، اور ان سب کے علاوہ ابا کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے، جس سے سکون سے ہماری زندگی گزر رہی تھی، اور ہم سب بس اس پر خوش تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے والدین کو امیر بناؤں، خود پر اتنی اسٹرگل کروں کہ ایک دن اتنے پیسے کماؤں کہ میرے والدین کو سوچ سوچ کر گھر کا خرچہ نہ کرنا پڑے۔ ہم اماں ابا کو ملا کر 5 بہن بھائی تھے، یعنی اماں ابا، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے۔ پوری فیملی میں بس ایک ہماری ہی فیملی غریب تھی، اسی لیے کوئی بھی ہمیں زیادہ بلاتا نہیں تھا، بس اپنے کام کی غرض سے بلاتے اور مطلب پورا ہوتے ہی سائڈ ہو جاتے۔ ہم اپنے بابا کو بہت سمجھاتے کہ ان کی نہ سنا کریں، وہ مطلبی ہیں، مگر اماں ابا دونوں یہی کہتے کہ رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے، اور یہی سب سنتے۔ اپنے ساتھ ہوتی ناانصافی دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ ہماری جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی اماں ابا کو لگنے لگا کہ نہیں، بس اب ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے، تو 1 سال کے اندر اندر ابا کے ہمارے رشتے دیکھ کر ہماری دونوں بہنوں کی اکٹھے شادی کروا دی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میری بہن اپنے سسرال میں بہت خوش تھی، وہ لوگ امیر بھی تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، مگر وہیں دوسری طرف میرے سسرال والے ایسے تھے، انہیں سینچ سینچ کر گزارا کرنا پڑتا، یعنی نہ ہی امیر تھے اور نہ ہی غریب، بس نارمل گھرانے سے تھے۔ میرا سسر تو زندہ نہ تھا، مگر میری ساس زندہ تھی، اور وہ بہت اچھی خاتون تھی، میری فکر کرتی تھی، مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی، خود ہی کام کیا کرتی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے کوئی کام کہتی تو میں آگے سے ان سے لڑنے لگ جاتی کہ میں ہی آپ کو ملی ہوں، اپنی بیٹیوں سے کروا لیں، لیکن وہ بیچاری خاموش ہی رہتی۔ میری ساس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، یعنی میرا شوہر، اور 2 بیٹیاں تھیں جو ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھیں۔ ان دونوں کا رشتہ پکا کر لیا ہوا تھا، مگر ابھی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے کہ نہیں ابھی پڑھ لیں۔ مجھے دیکھ کر تو بہت دکھ ہوتا کہ کس طرح میرے شوہر کو لوٹ رہے تھے۔ میں نے بہت بار گھما پھرا کر کہا تھا کہ ان کو ان کے گھر کا کرو، مگر میرا شوہر مجھے ڈانٹ دیتا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اپنی اس بیماری کے دوران انہوں نے دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی اور جیسے ہی وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہوئیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی میری شادی کے تقریباً 4 سے 5 سال بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران اللہ نے مجھے 2 ٹوئنز بچوں سے بھی نوازا تھا۔ اپنی اماں کے انتقال کے بعد میرا شوہر بہت تنہا ہو گیا تھا اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں صبر آ گیا تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنی ساس کے ریلیٹڈ طرح طرح کے خواب آنے لگے۔ میں روز ڈر جاتی انہیں خواب میں دیکھ کر۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ میرا شوہر ہی مجھے سنبھالتا تھا بعد میں، مگر ابھی تک میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کیا خواب دیکھتی ہوں۔ بس اسے اتنا پتہ تھا کہ یہ ڈراؤنے خواب دیکھتی ہے۔ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ ساس کی وفات کے بعد میری یہ حالت ہو گئی تھی کیونکہ میری ان سے اٹیچمنٹ زیادہ تھی، مگر حقیقت تو بس میں ہی جانتی تھی۔ اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ میری یہ بیماری بڑھتی گئی۔ میں دن میں سوؤں تب بھی یہی خواب آتے، رات کو سوؤں تب بھی یہی خواب آتے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی عالم دین کے پاس جا کر ان کی رائے لوں گی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اس مفتی کی بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ مگر اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جانا، مگر میں لالچ میں آ گئی اور اکیلے ہی قبرستان اپنی ساس کی قبر پر چلی گئی۔ وہاں جا کر ڈر تو مجھے بہت لگا، مگر مجھے ہمت دکھانی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنی ساس کی قبر ڈھونڈتی رہی۔ مجھے کچھ یاد نہ تھا کہ میری ساس کی قبر کدھر ہے، لیکن پھر بھی اندازے لگوا کر میں قبر پر پہنچ ہی گئی۔ دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں فوراً قبر کھودنا شروع کر دی، مگر اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں اسی وقت وہیں بے ہوش ہو گئی، لیکن جب مجھے ہوش آئے تو میں کتنی دیر اس جگہ کو دیکھتی رہی اور آس پاس نظر دوڑاتی رہی تو معلوم ہوا کہ اب میں قبرستان میں نہیں تھی بلکہ اپنے گھر میں تھی، اور یہاں پر میرے والدین اور میرا شوہر دونوں موجود تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ غصے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آ رہا تھا۔ ایک دم مجھے ڈھیروں شرمندگیاں گھیری اور دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں میرے شوہر کو ساری سچائی پتہ تو نہیں چل گئی، یا مجھے قبرستان سے لایا کون تھا۔ عجیب عجیب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر میں انہیں جھٹکتی رہی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں خود کو سنبھالتے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور ڈر کے مارے زبان سے یہی الفاظ نکلے جا رہے تھے کہ وہ وہاں پر میں نے دیکھا تھا، وہاں پر اللہ کا عذاب، کس کی قبر، اور یہ بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ مگر اس وقت میری ماں نے مجھے سنبھالا اور پانی پلا کر نارمل کیا، اور تب میرا شوہر مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ ان سب کی وجہ۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے قبرستان جا کر قبر کیوں کھودی بتاؤ؟ اور پھر تب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں یعنی میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، میرے حق میں بولتی تھیں، میری ہر طرح سے مدد کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دماغ کی سیٹی ایسی گم ہو چکی تھی کہ میں حاسد بن گئی اور اپنی بہن کو خوش دیکھ دیکھ کر اپنی ساس کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو بس زبان چلایا کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کے حالات برے ہوتے گئے۔ اس کی جاب چھوٹ گئی، اس نے جگہ جگہ جا کر اپنی جاب تلاش کرنی شروع کر دی، تو ان سب کی فرسٹریشن بھی میں اپنی ساس پر ہی نکالتی تھی۔ وہ بیچاری روتی رہتی، کہتی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے بیٹی، مگر میں اس پر ذرا رحم نہ کھاتی۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ تو ملا ہی نہیں، اب بدلہ تو میں نے لینا تھا نا۔ ماں باپ کے گھر میں جو محرومیاں میرے ساتھ تھیں وہ اس سسرال میں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑ سکیں۔ اس بات کا ملال مجھے ساری عمر رہتا۔ اور تو اور میری ساس نے اپنی بیٹیاں بھی میرے شوہر کے ذمے چھوڑی ہوئی تھیں۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اب بیٹا شادی شدہ ہے، بیوی کے حقوق پورے کرے گا یا اپنی ماں بہنوں کے۔ میں اس پر بھی اپنی ساس کو بہت ٹارچر کرتی، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ میں نے اسے بہت تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اس کی بیٹیوں کو اتنا برا بلا کہا اور اسے اس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ بالآخر تھک ہار کر اسے اپنی بیٹیوں کی پڑھائی چھڑوا کر ان کی شادی ہی کروانی پڑ گئی۔ لیکن اس سے بھی میرے دل کا سکون نہ ملا، تو میں نے اس کی دوائیوں سے غلط دوائیاں بدل دیں اور اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہنے لگی، اور پھر آخرکار وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے جانے کا مجھے کوئی دکھ نہ تھا، کیونکہ اب مجھے اپنے شوہر کی کمائی پر بس میں ہی راج کرتی۔ اس بات کا غرور آنے لگا مجھ میں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس میرے خوابوں میں آنے لگی۔ پہلے تو اس سے ریلیٹڈ بہت برے برے خواب مجھے آتے کہ جیسے کوئی قبر میں رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اس کے بعد مجھے یہ خواب آنا شروع ہو گئے کہ میں قبرستان میں اکیلی بھاگ رہی ہوں اور میرے پیچھے کوئی انسان لگا ہوا ہے،
میں جیسے ہی مڑ کر دیکھتی ہوں تو وہ میری ساس ہوتی ہیں اور میرے مڑتے کے ساتھ ہی مجھ پر حملہ کرتی ہیں۔ اس طرح میں عموماً ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ میں یہ سب اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ لیکن پھر میرا شوہر ان سب سے تنگ آ گیا اور مجھے دماغی مریضہ سمجھنے لگا اور مجھے سائیکالوجسٹ کے پاس لے گیا۔ وہاں اس نے بتایا کہ یہ بہت ڈپریشن میں ہیں، تو ان کو ہر دکھ سے دور رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ خوش ہی رہیں اور ان کو زیادہ تر اکیلے نہ رہنے دیا کریں، ورنہ یہ بہت کچھ سوچ کر اپنی دماغی حالت اور خراب کر لیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا، لیکن اس نے مجھے چند دوائیاں دے دیں کھانے کے لیے۔ پہلے تو میں ساری دوائیاں کھاتی رہی، لیکن پھر مجھے لگنے لگا کہ ان دوائیوں کا میری زندگی اور میرے خواب سے کیا جوڑ بھلا، تو پھر اسی لیے میں وہ دوائیاں کوڑے میں پھینک دیتی۔ ان سب کے بعد پھر میرا خواب بدل کر آنے لگا، یعنی اب مجھے خواب میں آتا کہ میری ساس مجھے اپنی قبر کے پاس بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی خزانہ ہے، تم تلاشو، تمہیں مل جائے گا۔ یہ خواب تو مجھے بہت عجیب لگا، اسی لیے میں اگلے ہی دن مفتی کے پاس چلی گئی۔ جب اسے بتایا یہ سب تو وہ کہنے لگا، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ساس کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرو، اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگو، پھر اللہ سے بھی معافی مانگو اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن میرا دماغ اب بھی اسی خزانے کے اوپر تھا۔ میں اپنے اس فطور کو دبا کر وہاں سے نکل آئی۔ اسی لیے میں اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی اور اکیلی ہی دعائے مغفرت کرنے اپنی ساس کی قبر پر چلی جاتی ہوں۔ لیکن غلطی سے شاید میں کسی اور کی قبر پر چلی گئی۔ وہاں جا کر دعائے مغفرت کرنے کے بعد میرے دل میں پیسوں کا لالچ پڑنے لگا، اور پھر ہو سو ہو سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے موقع کی مناسبت سے میں نے آہستہ آہستہ قبر کھودنا شروع کر دی، اور جب ایک کثیر تعداد میں قبر کھود چکی تو احساس ہوا کہ یہاں اندر شاید کوئی خزانہ نہیں۔ اسی لیے میں دوبارہ مٹی اوپر ڈالنے لگی تو ایک دم اندر سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلتے دکھائی دینے لگے۔ اسے دیکھ کر میرا سانس خشک ہو گیا اور جو ہاتھ میں مٹی تھی اسے میں بیک وقت سیک نکلنا شروع ہو گیا۔ اس آگ کے شعلے میں سے طرح طرح کی آوازیں نکلنے لگیں کہ بچاؤ مجھے بچاؤ۔ مجھے لگنے لگا کہ جو بھی اس قبر میں تھا شاید یہ اس سب پر عذاب الہی تھا۔ عین اسی وقت مجھے اپنے تمام گناہ یاد آئے اور میں ادھر ہی بے ہوش ہو گئی، لیکن نہ جانے مجھے ادھر سے کون لایا۔ مجھے معاف کر دیں آپ۔ پھر میں اپنے شوہر کی طرف ہاتھ جوڑ کر لپکی۔ میں پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میری یہ بات سن کر میرا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ادھر گیا تھا اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، لیکن اپنی ماں کی قبر کے ساتھ والی قبر پر تمہیں اس طرح بے ہوش دیکھ کر میں نے فوراً گورکن کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور کب سے یہاں موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ صاحب میں نماز پڑھنے گیا تھا، اس کے بعد ہی شاید یہ عورت یہاں آئی تھی، لیکن جب میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو یہ اس قبر کے اوپر سے کافی مٹی ہٹائے بے ہوش پڑی تھی۔ مٹی تو میں نے ڈال دی ہے، اب ان کے گھر والوں کو نہ جانے کیسے اطلاع دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت طیش آیا، مگر میں ضبط کر گیا اور اسے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اسے دیکھ لوں گا، تم جاؤ، اور پھر میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں تک لایا، مگر تم نے جو کچھ میری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہے وہ سب قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی۔ ان سب میں میرے والدین محض خاموش تماشائی بنے یہ سب دیکھ رہے تھے، اور پھر طلاق کے بعد وہ ویسے ہی خاموشی سے مجھے وہاں سے لے کر گھر آ گئے۔ میں اپنے شوہر کو کہتی رہی کہ مجھے میرے بچے دے دو، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا کہ تم جیسی حاسد اور ماہر عورت کا سایہ تک میں اپنے بچوں پر نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ اس دن کے بعد سے میں اپنی ماں کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن اب میرے خوابوں میں قیامت کے خوفناک مناظر آتے تھے، ایسے جیسے کوئی مجھے گھسیٹ پر جہنم میں پھینک رہا ہو۔ میں بہت چیختی تھی کہ بچاؤ بچاؤ، مگر کوئی مدد کو نہ آتا تھا۔ دن رات کسی قسم کا کوئی خیال نہ رہا، بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز مجھے پکڑ رہی ہے یا میری ساس مجھے کہنے آ رہی ہیں، اور ان سب سے بچنے کے لیے میں چیختی رہی کہ میری چیخ سن کر وہ لوگ دور ہو جائیں گے، مگر ایسا بالکل نہ ہوا، بلکہ میرے آگے والدین مجھے خود اپنے ساتھ لے جا کر پاگل خانے چھوڑ آئے تھے، اور اب میں وہیں رہتی ہوں، مجھ سے کوئی ملنے نہیں آتا۔ اب تو گندے خواب بھی آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی ہوں کہ حسد کی آڑ میں انسان اگلے کا تو کچھ برباد نہیں کرتا، ہاں البتہ اپنی زندگی اور عزت ضرور داؤ پر لگا دیتا ہے، جس کی باعث ایسے محض ذلت ہی ملتی رہتی ہے۔ اللہ سب کو اپنے بڑے خزانوں میں سے رزق دیتا ہے،
ہمارے منہ سے چھین کر نہیں دیتا۔ اسی لیے کسی کو دیکھ کر حسد کرنے سے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے بھرے خزانوں میں سے دے، تاکہ ہم خود پر بھی خرچ کریں اور تیری راہ میں بھی دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔